اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق صدق اللہ العظیم۔ تمام علماء اور تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن مجید کی سب سے پہلی جو آیات نازل ہوئیں وہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات ہیں، اور یہ ان 5 آیات میں سے میں نے پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں پیدا ہوئے اور معصوم بچے سے لے کر جوانی تک اور جوانی کے انتہا سے 40 سال کی عمر تک ایسے ماحول میں رہے جہاں شرک ہی شرک تھا، صرف بت پرستی تھی، اور اس ماحول میں رہتے ہوئے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کے شرک اور ہر قسم کے گناہوں سے اور غلط کاموں سے محفوظ فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں سے اور ان کے کارناموں سے تو بیزار تھے، لیکن کیا راستہ اختیار کیا جائے اس کے لیے آپ غار حرا میں جا کر غور و فکر کیا کرتے تھے اور رب کائنات کی تخلیق پر سوچتے تھے، اور یہ سوچتے تھے کہ قوم کو کس طرح ان بتوں کی عبادت سے روکا جائے اور کس طرح ان کو نیا راستہ دکھایا جائے۔ اسی دوران ایک مرتبہ اچانک جبریل امین غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اقرأ، پڑھ۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبریل امین نے دوسری مرتبہ بھی فرمایا کہ پڑھ اقرأ، آپ نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے کسی انسان کے سامنے بیٹھ کر کسی سے دنیا کا یا دین کا یا کسی قسم کا کوئی بھی علم حاصل نہیں کیا تھا۔ یہ اور بحث ہے کہ کس طرح کے ان پڑھ تھے اور ان پڑھ ہونا کس طرح کا کمال تھا اور کسی سے کیوں نہ سیکھا، یہ جدا بحث ہے، اس پر بھی کبھی انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے۔ لیکن بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کے شاگرد نہیں تھے، تو آپ نے 2 مرتبہ جبریل امین کو یہی جواب دیا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ جبریل امین نے فرمایا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام پڑھ جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا ہے، جو خالق ہے، خالق کے نام پر پڑھ۔ تو آپ نے پڑھنا شروع کیا۔ یہاں سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ جو صرف پڑھنا ہے اس کے پیچھے کوئی مقصد نہیں، ایسا پڑھنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے، لیکن جو پڑھنا اللہ کے نام پر ہو، اللہ کے نام سے ہو، اللہ کے لیے ہو، اللہ کے دین کے لیے ہو، وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں۔ روایات میں آیا ہے کہ جبریل امین کے 600 پر ہیں، اور ایک پر اتنا بڑا ہے کہ اگر پوری زمین پر رکھے تو پوری زمین
اس کے نیچے آ جائے، لیکن اس کا پر زمین سے بھی بڑھ جائے۔ اور دوسری روایات میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو اس کی اصل شکل میں، اصل صورت میں 2 مرتبہ دیکھا ہے، ایک معراج کی رات اور ایک غار حرا میں۔ غار حرا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو اس کی اصل صورت میں دیکھا ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جبریل اتنا بڑا اور پہاڑ بالکل چھوٹا اور پہاڑ کا غار بھی اس سے بھی چھوٹا، تو اتنا بڑا جبریل چھوٹے غار میں کس طرح اپنی اصل شکل و صورت میں آ سکتا ہے، سما سکتا ہے؟ اس کا ایک سادہ جواب تو یہ ہے کہ اللہ اپنی قدرت سے جو چاہے کر سکتا ہے۔ اگر کوئی اس مختصر اور حقیقی اور صحیح جواب سے مطمئن نہیں ہوتا تو اس کے لیے میں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ ہمارے گھروں میں ٹیلی ویژن موجود ہے اور اس کی جو اسکرین ہے کوئی 8 فٹ کی ہے، کوئی 10 فٹ کی ہے، کوئی 14 فٹ کی ہے، تو ہم ٹیلی ویژن پر جب بیٹھتے ہیں تو دنیا جہان اس میں ہم دیکھتے ہیں، سمندر دیکھتے ہیں، پہاڑ دیکھتے ہیں اور بڑے بڑے جہاز دیکھتے ہیں۔ ٹیلی ویژن کو چھوڑیں، وہ تو بڑی ہے، لیکن موبائل جو ہماری جیب میں پڑی ہے، جب اس کو کھولتے ہیں تو ہم موبائل میں پتہ نہیں کہ دنیا کی کون سی چیزیں دیکھتے ہیں، بڑے بڑے جلسے دیکھتے ہیں، بڑی شاہراہیں دیکھتے ہیں، کمرشل جغرافی میں بہت بڑے میدان دیکھتے ہیں، سمندر دیکھتے ہیں، درندے پرندے دیکھتے ہیں، اور بہت سے دنیا کی چیزیں اور کائنات کی بڑی بڑی چیزیں ہم جس کو کیمرہ اپنی آنکھ میں، جن چیزوں کو کیمرہ اپنی آنکھ میں محفوظ کر سکتی ہے، وہ چیزیں ہم موبائل میں دیکھتے ہیں۔ یہ موبائل اللہ کے دیے ہوئے علم سے انسان نے ایجاد کی ہے۔ جب انسان کے پاس اتنا علم ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی موبائل میں اور ہزارہ میل، ہزارہ کلومیٹر دور سے کوئی چیزیں ہم چھوٹی سی موبائل میں اپنے گھر میں بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں، جب ایک انسان ایسی چیز بنا سکتا ہے کہ ہم دور والی چیز دیکھیں، لیکن جو اس انسان کا خالق ہے اور وہ ہستی جو خود عقل کا اور علم کا خالق ہے، کیا اس اللہ کے پاس اور اس کے علم اور عقل کے پاس، اللہ کے ہاں جو علم و عقل ہے، جو عقل کا خالق ہے، علم کا خالق ہے، اس کے لیے یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے کہ جبریل جیسی بڑی چیز کو وہ ایک چھوٹے سے غار میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اس جبریل کی اصل صورت میں دکھا دے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل نے یہ کہا کہ اقرأ بسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو، تو آپ نے پڑھنا شروع کیا اور رب کی پہلی صفت یہ بتائی کہ الذی خلق، اس رب کے نام پڑھو جو رب خالق ہے۔ دیکھیں، یہ بھی اللہ رب العالمین کی جو صفت رب ہے، اس کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے کہ قرآن مجید کا آغاز بھی اللہ کے نام اور اللہ کی صفت رب سے شروع ہوتا ہے، اور پہلی سورت الحمدللہ رب العالمین، وہاں بھی اللہ کی صفت، اللہ کا تعارف رب کے حوالے سے ہے، اور آخری سورت میں بھی قل اعوذ برب الناس، اللہ تعالیٰ کی صفت رب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اللہ کے اس ہستی کے نام آپ کہیں کہ میں اپنے
رب سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ جب تمام روحیں پیدا ہو چکی تھیں لیکن ابھی انسان دھرتی پہ نہیں آیا تھا، تو اس وقت بھی اللہ رب العالمین نے تمام عالم ارواح میں تمام روحوں سے یہی سوال کیا تھا کہ الست بربکم، کیا میں آپ کا رب نہیں ہوں؟ تو تمام ارواح نے مل کر جواب دیا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی تو ہمارے رب ہیں۔ اور جب انسان مرتا ہے تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کی صفت ایسی اہم صفت ہے کہ قرآن کا آغاز بھی اللہ کی صفت رب سے، اختتام بھی اللہ کی صفت رب سے، اور انسان کے پیدا ہونے سے پہلے بھی اللہ کا اقرار، اللہ کی ربوبیت کا اقرار، اور مرنے کے بعد بھی اللہ کی ربوبیت کے حوالے سے پوچھنا۔ فرمایا الذی خلق، وہ اللہ جو خالق ہے۔ اللہ کی بہت سی صفات ہیں لیکن جو اللہ کی بنیادی صفات ہیں ان میں بنیادی صفتوں میں ایک خالق بھی ہے، جو اگر وہ خالق نہ ہوتا تو غفار اور غفور کہاں ہوتا؟ وہ خالق نہ ہوتا تو وہ عزیز و جبار کہاں ہوتا؟ وہ خالق نہ ہوتا تو مالک یوم الدین کہاں ہوتا؟ تو پہلی جو بنیادی صفت ہے اور جو بنیادی صفات ہیں ان میں سے ایک صفت خالق بھی ہے۔ باقی یہ سلسلہ انشاءاللہ اگلی قسط میں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔